السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، کامنٹ کر دیں، شیئر کر دیں۔ آئیے چلیے شروع کرتے ہیں جان کا نیکسٹ پارٹ۔ ہاں یار وہی تھی، بھائی جان نے مسکرا کر کہا، کیا پہچانا نہیں؟ لیکن یہ بھاگ کیوں گئی؟ وہ اماں سے الگ ہوتے ہوئے پوچھنے لگا، جبکہ میں اندر دروازے کے قریب کھڑی ان کی تمام باتیں سن رہی تھی۔ میرا خیال ہے شرما کر بھاگی ہے۔ خیر تم بیٹھو، میں ذرا ایک چکر باغات کا لگاؤں، ورنہ ابا ناراض ہوں گے کہ اس بار آتے ہی تمہاری طرف نکل گیا۔ اصل میں قدیر نے بلایا تھا، کہہ رہا تھا کہ اس موسم میں شکار بہت ہے، چلے آؤ، اور میں فارغ ہوتے ہی چلا گیا۔ پھر وہ ایاز کا جواب سنے بغیر باہر نکل گئے۔ جبکہ ایاز وہیں اماں کے پاس تخت پر بیٹھ گیا تو اماں نے پوچھا، تم کب آئے تھے ایاز؟ پھوپھی امتحانوں سے فارغ ہو کر آج صبح ہی گھر پہنچا تھا۔ وہاں پرویز سے ملاقات ہوئی جو آنے کی تیاری کر رہا تھا۔ میں نے سوچا بہت عرصہ گزر گیا، آپ کی طرف آنا نہیں ہوا، دیکھے تو صحیح ہماری پھوپھی بھلا رہتی کہاں ہے، اس لیے پرویز کے ساتھ ہی چلا آیا۔ بہت اچھا کیا جو چلے آئے، تم سے ملنے کو میرا بہت دل چاہتا تھا۔ یہ بتاؤ وہاں سب تو خیریت ہے نا؟ بھائی بھابھی اور بچے؟ ایک دم فرسٹ کلاس، ایاز نے بتایا۔ اچھا، اور وہ قدیر وہ تو ٹھیک ہے نا؟ اماں نے پوچھا، پھر جواب سنے بغیر چلائیں، او عائشہ کہاں ہو تم؟ اماں یہاں ہوں، میں منمنائی۔ ارے تجھے کب عقل آئے گی؟ کب سے ایاز آیا بیٹھا ہے، کچھ کھانے پینے کو دو گی یا یوں بھوکا ہی رکھو گی، یا پھر مجھے ہی اٹھنا پڑے گا؟ کیا لاؤں اماں؟ میں نے اندر سے ہی پوچھا تو ایاز بولا، رہنے دے پھوپھی، فی الحال کھانے پینے کی گنجائش ہی نہیں، دراصل کھانا تو ہم نے لاہور میں کھایا تھا، اور اب گاؤں آتے ہوئے پرویز نے قصور کا مشہور فالودہ بنوایا تھا، اس لیے اب اگر کچھ کھاؤں گا تو رات کو ہی کھاؤں گا۔ ایاز نے میری مشکل آسان کر دی، پھر بولا، پھوپھی صبح حسن ابدال سے گھر آتے ہی پرویز کے ساتھ چلا آیا، اب تھکن ہو رہی ہے اس لیے آرام کروں گا، کمرہ دکھا دیں۔ عائشہ باہر آؤ ذرا، ایاز کو پرویز کا کمرہ تو دکھانا، اماں کہہ رہی تھی۔ میں نے سوچا اماں کو معلوم بھی ہے کہ میں محض اس کی وجہ سے اندر چھپی کھڑی ہوں، اور اماں مجھے اس کے سامنے ہی باہر بلا رہی ہیں، میں نہیں جاؤں گی۔ عائشہ سنا نہیں میں نے کیا کہا ہے؟ اماں نے غصے سے کہا تو دھڑکتے دل کے ساتھ دوپٹہ سنبھالتی باہر چلی آئی۔ ایاز اماں کے پاس یوں نظریں جھکائے بیٹھا تھا جیسے بہت شرم آ رہی ہو۔ مجھے دیکھتے ہی اماں نے کہا، اٹھو ایاز، عائشہ تمہیں کمرہ دکھا دے گی، اور وہ خاموشی سے اٹھ گیا۔ اس نے ایک بار بھی مجھے نظر اٹھا کر نہ دیکھا تھا، اور نہ ہی میری خیر خیریت پوچھی تھی۔ میں اس کے آگے آگے چلتے ہوئے سوچ رہی تھی، خدا جانے میرے بارے میں اس کے خیالات کیا ہیں، وہ مجھے پسند بھی کرتا ہے کہ نہیں۔ انہی سوچوں میں گم دروازے کے پاس پہنچ کر میں رکی، اور پھر دروازہ کھولتے ہوئے کہا، یہی ہے پرویز بھائی جان کا کمرہ، آپ آرام کریں۔ شکریہ، جواب میں ایاز نے کہا اور میرے قریب سے گزر گیا۔ میں دل ہی دل میں اس کی خاموشی پر کھولتی ہوئی واپس مڑنا ہی چاہتی تھی کہ بس اچانک ہی ایاز نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ایک جھٹکے سے اندر کھینچ لیا، اور میں بغیر کسی رکاوٹ کے سیدھی اس کے ساتھ جا لگی۔ یہ سب اچانک ہوا، مگر جیسے ہی مجھے ہوش آیا میں نے شرما کر الگ ہونے کی کوشش کی تو ایاز نے بازوؤں کا حصار تنگ کرتے ہوئے سرگوشی کی۔ کہاں بھاگی جا رہی ہو عائشہ ڈیئر؟ میں چپ رہی تو ایاز نے پھر کہا، اتنی دور سے صرف تمہارے لیے آیا ہوں، آج صبح ہی حسن ابدال سے گھر پہنچا تو پرویز یہاں آنے کی تیاری میں تھا، میں نے اس کے ساتھ آنے کا فیصلہ کیا کہ بہت لمبا عرصہ تمہیں دیکھے بغیر گزر گیا تھا، میرا خیال ہے 10 سال سے میں نے تمہیں نہیں دیکھا۔ مگر وہ رکا تو میں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، اور ایاز نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر وہ دونوں جو تمہاری بہت گہری سہیلیاں ہیں، وہ تمہاری باتیں کر کے میرے دل میں تمہاری محبت جگاتی رہیں اور میرے اشتیاق کو بڑھاتی رہی تھیں۔ جب ہی اتنی جلدی چلے آئے، میں نے صرف دل میں سوچا اور بازوؤں کے حصار سے نکلنے کی کوشش کی تو ایاز نے پوچھا، کیا تمہیں میرا آنا اچھا نہیں لگا؟ میں نے تڑپ کر سر اٹھایا۔ یہ وہ کیا پوچھ رہا تھا؟ وہ جس کا ہوش سنبھالتے ہی میں نے انتظار شروع کر دیا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ تمہیں میرا آنا اچھا نہیں لگا، مگر جواب میں اب بھی خاموش تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ ایاز نے مجھے مسلسل اپنے چہرے کی طرف دیکھتے پا کر پوچھا تو میں نے نگاہیں جھکا لیں۔ عائشہ میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے، کیا جواب دینے کا موڈ نہیں ہے یا؟ عائشہ اماں نے آواز دے کر میری مشکل آسان کر دی، اور میں جواب دیے بغیر خود کو چھڑا کر باہر بھاگ آئی۔
इतनी देर लगा दी, क्या कर रही थी वहां? अम्मा ने पूछा। अम्मा बिस्तर की चादर और तकिए के गिलाफ मैले हो रहे थे। सोचा मेहमान है, बदल दूं। बस उनको बदलने में देर हो गई। मैंने वजाहत की, झूठी ही सही, मगर अम्मा को मुतमईन भी तो करना था। फिर मैं भाग कर अपने कमरे में आई। शुक्र है अम्मा ने मेरा चेहरा गौर से ना देखा था, जो मारे खुशी और जज्बात की शिद्दत के सुर्ख हो रहा था, तप रहा था। मैं अयाज की बातें याद करके मुस्कुराने लगी। बेशर्म, कैसे मुझे खींच लिया था। और कितना बेवकूफ़ है, मुझसे पूछ रहा था कि मुझे उसका आना अच्छा नहीं लगा क्या? क्या मेरे चेहरे पे रक्स करती खुशी उसने देखी नहीं? खुशी से मैं मुस्कुरा दी। अगर अयाज से मुझे मोहब्बत थी तो अयाज को भी मुझसे प्यार था। और ये बहुत सारा प्यार उसके दिल में मेरी नंदों ने पैदा किया था। मुझे अपनी नंदों पर ढेरों प्यार आ गया। आयशा, अम्मा ने फिर आवाज़ दी तो मैं कमरे से बाहर निकल आई। जी अम्मा, मैंने उनके करीब बैठते हुए कहा। रात के खाने में क्या बनाना है? अम्मा ने पूछा। मुझे क्या पता अम्मा। कहने को तो मैंने कह दिया, मगर दिल चाह रहा था कि दुनिया भर के पकवान बनाकर उसके सामने रख दूं। ताहम मजबूरी ये थी कि मुझे अभी तक खाना पकाना नहीं आता था। अगर मुझे उसके अचानक आने का पता होता तो ना जाने क्या 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 बनाना सीख लेती। फिलहाल मेरी उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं थी कि हर काम में माहिर हो जाती। कि हमारे ख़ानदान में लड़की की कम उम्र में शादी कर देने का रिवाज था। वजह हमारे यहाँ का माहौल भी था। हमारा माहौल ही ऐसा था कि छोटी छोटी उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। 14-15 साल की उम्र में शादी ज़रूर हो जाती थी। ये हमारे माहौल का ही असर था कि मैं बिन देखे अयाज की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई थी। मेरी 2-3 सहेलियों की शादी 8वीं पास करते ही हो गई थी, जबकि मैं इस वक्त मैट्रिक में थी। मैंने अम्मा से कई बार कहा, अम्मा मेरा स्कूल जाने को दिल नहीं चाहता और ना ही किताबों की शक्ल देखने को। हो सकता है कि अम्मा मेरी बात मान ही जाती कि मैं इनकी बहुत लाडली थी और वो मेरी हर बात मान लेती थी। मगर भाईजान मेरे रास्ते की सबसे बड़ी दीवार थे। उनका कहना था, अयाज पढ़ रहा है, उसे ऑफिसर बनना है, बहुत ज़्यादा नहीं, मगर मैट्रिक तो कर लो। मेरी मोहब्बत में हो सकता है अम्मा अपने प्यारे बेटे की मोहब्बत भी ना मानती, मगर खालिद मामू यानी मेरे होने वाले ससुर को पता चला तो उन्होंने सख्ती से कहा, खबरदार, जो स्कूल छोड़ने की हमाकत की, शादी से पहले कम से कम मैट्रिक तो कर लो, बाकी पढ़ाई बाद में होती रहेगी। यानी वो शादी के बाद भी मुझे पढ़ाना चाहते थे। उनकी बात सुनकर मेरा दिल चाहा फूट कर रो दूं, मगर कोई फायदा नहीं था। मैं अच्छी तरह जानती थी, मामू खालिद की बीवी अनपढ़ थी, मगर शादी के पहले साल ही उन्होंने 2 काम किए थे। एक तो एक बेटी को जन्म दिया था, दूसरा मामू ने उनको खुद तैयारी करवाकर मैट्रिक का इम्तिहान दिलवाया था। उसके बाद भी मामू ने पढ़ाई का ये सिलसिला जारी रखा था और मामी को भी बीए करवाने के बाद कहीं छोड़ा। मामू के जाने के बाद मैं खूब रोई थी, अम्मा को दिखाने के लिए, भला ये भी कोई बात है, दिल ना भी चाहे तो पढ़ो। पढ़ लिख कर मुझे कौन सा अयाज की तरह ऑफिसर बनना था। मगर अम्मा ने मेरे रोने से मुतासिर हुए बगैर कहा, अगर अयाज से शादी शादी करना चाहती हो तो खूब पढ़ो। यही वजह है मैंने स्कूल जाना तो ना छोड़ा था, मगर पढ़ाई भी कुछ खास ना करती थी, जिसकी वजह से 9वीं में मुझे फेल कर दिया गया तो मैं बहुत खुश हुई। तो ये लोग लाज़मन मुझे स्कूल से उठा लेंगे। मगर अम्मा ने एक बार फिर मेरे साथ दुश्मनी की और हेडमिस्ट्रेस से बात करके हमेशा की तरह मुझे नई क्लास यानी 10वीं में दाखिल करवाया। मगर अब की बार हेडमिस्ट्रेस ने साफ कह दिया कि मैट्रिक बड़ा इम्तिहान है और होगा भी स्कूल से बाहर, बोर्ड का, अब इसको मेहनत करना होगी। करेगी, अब ज़रूर करेगी मेहनत। अब इसका भाई फारिग होकर आने ही वाला है, उसको कहूँगी कि वो उसको पढ़ा दिया करेगा। अम्मा ये कह रही थी और मैं चुपचाप बैठी दांत पीस रही थी। ये सब घर वालों की कोशिशें ही थी, जो मैं फेल होने के रिकॉर्ड कायम करने के बावजूद अभी तक स्कूल में थी, जबकि मेरी सहेलियां अपने घरों को आबाद कर रही थीं। आयशा, तू किस सोच में पड़ गई? अम्मा की आवाज़ मुझे होश में खींच लाई कि वो कुछ कह रही थी। चंद महीनों से उनके हाथों पर दाने निकल आए थे, जो किसी तरह खत्म होने में ही नहीं आते थे। ये हालत देखकर अम्मा ने मुझसे कहा था, अब तुझे खाना पकाना सीखना होगा, और मैंने साफ साफ कह दिया था, अगर आप चाहती हैं कि मैं खाना पकाना सीख लूं तो फिर स्कूल को छोड़ना। बस बस रहने दो। अम्मा ने बिगड़ कर कहा, हद हो गई है नालायकी की। बात करो कोई करो, फौरन स्कूल छोड़ने की धमकी। फिर मुझसे मायूस होकर उन्होंने किश्वर को रख लिया था खाना बनाने के लिए। बे औलाद औरत थी और अब रहती भी हमारे घर में थी, अगरचे घर में एक और नौकर
नौकरानी नूरी भी थी, मगर वो सफाई वगैरह करती थी। खाना सिर्फ किश्वर ही बनाती थी। मैं किश्वर को बुला कर लाई तो अम्मा ने कहा, सुनो किश्वर, डरबे में से दो चार मुर्ग निकाल कर ज़िबा कर लो, और रात का खाना बहुत अच्छा होना चाहिए। सालन और रोटी के साथ पुलाव भी बनाना, और खीर भी ज़रूर बनाना। बल्कि खीर अभी से बनाकर रख दो ताकि रात तक ठंडी हो जाए। अच्छा आपा जी, किश्वर ने कहा तो मैं जल्दी से बोल पड़ी, अम्मा, भाईजान आते हैं तो उनसे कहना कि वो शहर कसूर से तली हुई मछली और कबाब भी ले आए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बस तुम याद दिला देना जब परवेज आए। अम्मा ने कहा। मैं उठकर बावर्ची खाने में आ गई निगरानी के लिए, क्योंकि मैं सब कुछ अपनी आंखों के सामने तैयार करवाना चाहती थी, ताकि कोई कसर न रह जाए। किश्वर ने बहुत कहा, आयशा बीबी तुम चली जाओ, मैं सब चीज़ें बहुत अच्छी तरह बनाऊंगी। मगर मैं वहीं एक चौकी पे बैठ गई और उसको काम करते देखती रही। आयशा, अम्मा ने मगरिब के करीब मुझे आवाज़ दी। मैं बाहर आई तो अम्मा ने कहा, आयशा इतनी बड़ी हो गई हो मगर अकल नहीं आई। अब क्या हुआ अम्मा? मैंने गुस्से से पूछा कि मुझे उनका कहना नागवार गुजरा था। अगर इत्तेफाक से अयाज सुन लेता तो क्या समझता मुझे अपनी नज़रों में। अयाज के लिए अलग कमरा साफ करवाना था, क्या तुझे हर बात कहकर समझानी होगी? आपने खुद ही तो कहा था उसको परवेज भाई का कमरा दिखा दो, फिर अब अलग करने की क्या ज़रूरत है? मैंने जल कर कहा। वो तो मैंने इसलिए कहा था कि उस वक्त कोई दूसरा कमरा साफ नहीं था और अयाज अचानक आया था। अगर उसके आने की इत्तला मुझे पहले मिल जाती तो मैं उसके लिए अलग कमरा तो क्या, सारे घर की सफाई करवाती। वो मेरा भतीजा ही नहीं, होने वाला जवाई भी है, अम्मा मोहब्बत भरे लहजे में कह रही थी। अम्मा की बात सुनकर मैं शर्मा गई। सारा गुस्सा जाता रहा और मैंने मोहब्बत से अम्मा के गले में बाहें डालकर कहा, अम्मा आप तो अब आराम से नमाज पढ़ें, मैं अभी 2 मिनट में कमरा साफ करती हूँ। ये कहकर मैं भागकर अंदर आई। मेरे जहेज के लिए जो सामान बनाकर पेटी में रखा हुआ था उसे खोलकर मैंने पलंग की चादर, लिहाफ और तकिए निकाले। फिर नूरी से कमरे की सफाई करवा के चादर पलंग पर बिछाई और लिहाफ रखकर बाहर आई, ताकि अम्मा को बता सकूं कि मैंने अयाज के लिए कमरा साफ करवा दिया है। मगर मुझे दरवाजे पर ही रुक जाना पड़ा, और भाईजान बागात से आ चुके थे और शायद अयाज भी उठ चुका था, क्योंकि अब्बा के साथ बातें करने में वो पेश पेश था। वो अब्बा को बता रहा था, मेरी तालीम ख़त्म हो गई है और अब रिज़ल्ट आते ही लेफ्टिनेंट भर्ती होकर ड्यूटी पर चला जाऊंगा। ताहम चंद महीने बिल्कुल फारिग हूँ। आयशा, अम्मा ने शायद मुझे खड़ा देख लिया था। चल जल्दी से खाना लगा दे। मुझे पता था कि अम्मा को भूल जाने की आदत है, इसलिए नूरी से कहा वो अम्मा से जाकर कहे भाईजान को शहर भेज कर तली मछली और कबाब मंगवा ले। नूरी ने अंदर जाकर आहिस्ता से सारी बात अम्मा के कान में कह दी, और उसकी बात सुनते ही अम्मा ने कहा, परवेज तुम शहर से मछली और कबाब तो ले आओ। किस लिए? भाईजान ने कहा, और मैं दांत पीस कर रह गई। उनकी मोटी अकल पर रोना भी आया कि क्या उन्हें सामने बैठा मेहमान अयाज नजर ना आ रहा था। अरे भाई, अयाज आया है इसलिए, अम्मा ने लहजे में शहद भरकर कहा। अपने मैके के तो कुत्ते पर भी प्यार आता है। वो तो फिर भतीजा था अम्मा का। अरे छोड़ो अम्मा, कल ले आऊंगा, अयाज भी चंद दिन रुकेगा यहाँ। आज तो मैं थक गया हूँ, आप आयशा से कहिए जो पका है वही ठीक है। भाईजान ने सामने बैठे अयाज की भी परवाह न की। मेरा जी रोने को चाहने लगा। अजरा जब भी आती कभी मछली कभी दही बड़ों की फरमाइशी करती थी, और भाईजान मोटरसाइकिल की चाबी उठाते हुए कहते, बस ये समझ लो यूं गया और यूं आया, और बाहर निकल जाते। वो उनकी मंगेतर थी ना, भागे भागे जाते थे उसके लिए। और मेरा मंगेतर। दफातन मैंने फिर अम्मी की आवाज़ सुनी, अरे बहुत रहे, फिर भी तुम जाकर कबाब और मछली ले कर आओ। कितने बरसों बाद मेरा भतीजा आया है। अम्मा ने प्यार भरी नजरों से अयाज को देखते हुए मेरे दिल की बात की। छोड़िए फूफो जान, परवेज ठीक कह रहा है, अभी मैं कुछ दिन यहाँ ही हूँ, फिर किसी दिन खा लूंगा। अयाज ने कहा तो अम्मा ने खाना लगाने का हुक्म दे दिया। मैंने नूरी को दूसरे कमरे में दरी बिछाने को कहा और खुद किश्वर के साथ खाना लगाने लगी। नूरी ने सारा खाना लगा दिया तो मैंने कहा, अब उनको बता दो, और खुद वहीं खड़ी होकर चीज़ों का जायजा लेने लगी, जबकि दिल ही दिल में मुझे भाईजान पर शदीद गुस्सा आ रहा था। वो सबके साथ बड़ी शराफत से खाने वाले कमरे में आया और मुझे देखे बगैर बड़े शरीफाना अंदाज में भाईजान के साथ बैठ गया। अब्बा अम्मा भी बैठ गए, मगर मैं खड़ी रही तो अम्मा ने कहा, आयशा तू नहीं आएगी?
آ بیٹھ، تو بھی کھا لے ہمارے ساتھ ہی۔ اماں مجھے بھوک نہیں، میں نے بھائی جان کی ڈٹائی پر دانت پیستے ہوئے کہا تو ایاز نے نظر اٹھا کر مجھے دیکھا۔ ایاز اپنی پلیٹ میں سالن نکالنے لگا اور مجھ سے مزید وہاں کھڑا نہ رہا گیا۔ میں باہر آ گئی۔ میرا دل تو اس کو دیکھتے ہی دھک دھک کرنا شروع کر دیتا تھا۔ نوری کو اندر بھیج کر میں باہر والے کمرے میں بیٹھی ان کی باتیں سننے لگی، جو کھانا ختم ہوتے ہی شروع ہو گئی تھی۔ کشور چائے بنا کر لائی تو ایاز نے کہا، یار پرویز، میں تو رات کے کھانے کے بعد کافی اور صرف کافی پیتا ہوں، ان سے کہو مجھے کافی بنا دے۔ ذرا ایاز، یہاں ہمارے گھر میں کافی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کل لے آؤں گا۔ اوہ، تو کل لا کر دے گا، آج کیا کروں؟ ایاز نے اماں کو دیکھتے ہوئے کہا، یار اگر بہت ضروری ہے تو میں شہر چلا جاتا ہوں۔ بھائی جان نے اٹھتے ہوئے کہا، نہیں نہیں، اس وقت 8 بج رہے ہیں، رات ہو چکی ہے، میں تمہیں شہر نہیں جانے دوں گی۔ اماں نے جلدی سے کہا، پھر ایاز سے بولی، پتر آج گزارا کر لو، کافی کی جگہ دودھ پی لینا، لیکن میں یاد سے تمہیں منگوا دوں گی۔ اور ایاز چپ ہو گیا اور میں اشتیاق سے سوچنے لگی، یہ کافی کیا ہوتی ہے؟ کل آئی تو میں بھی پی کر دیکھوں گی۔ وہ پھر سے باتوں میں مصروف ہو گئے۔ اچانک بھائی جان اٹھتے ہوئے بولے، بھائی میں تو اب سوؤں گا کہ صبح مجھے ایک ضروری کام سے لاہور جانا ہے۔ بھائی جان چلے گئے تو باقی سب لوگ بھی اٹھ گئے، اور یہ بھی اچھا ہوا کہ ایاز کو کمرہ دکھانے اماں خود اس کے ساتھ گئی تھی۔ اس کو چھوڑ کر اماں واپس آئی تو میں کھا رہی تھی۔ اماں نے مجھے دیکھ کر کہا، ایاز کو یاد سے دودھ کا گلاس دے آنا یا پھر نوری کے ہاتھ بھیج دینا۔ اچھا اماں، میں نے کہا اور کھانے میں مصروف رہی۔ کھانے سے فارغ ہوئی تو نوری برتن اٹھانے لگی۔ پہلے جی میں آیا کہ اس کو کہہ دوں کہ ایاز کو دودھ کا گلاس دے آنا، مگر پھر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے خود جانے کا فیصلہ کیا۔ میں سونے سے پہلے ایک بار پھر اس کو دیکھنا چاہتی تھی اور 2 4 میٹھی میٹھی نرم باتیں کرنا اور سننا چاہتی تھی۔ دودھ کا گلاس لیے میں بغیر دستک کے اس کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ کپڑے بدل چکا تھا اور شاید سونے کی تیاری میں تھا، مگر دیکھ کر اس نے ہونٹ بھیج لیے۔ میں نے کہا، اماں نے کہا تھا کہ آپ کو دودھ دے آؤں۔ میں نے گلاس آگے کیا، وہاں میز پر رکھ دو، ایاز نے بستر پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں نے گلاس میز پر رکھا اور واپس مڑ گئی۔ ابھی میں دروازے میں ہی تھی جب ایاز نے پکارا، عائشہ؟ جی؟ یہاں آؤ میرے پاس۔ ایاز نے نرم لہجے میں کہا، جی؟ میں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ ایاز نے نظر اٹھا کر بہت غور سے مجھے دیکھا، پھر کہا، عائشہ میں نے تم سے کچھ پوچھا تھا۔ کیا؟ میں نے بے ساختہ پوچھا۔ کیا میرا آنا اچھا نہیں لگا؟ اس نے وہی دوپہر والا سوال دہرایا۔ میں چپ رہی، نہ جانے کیوں، حالانکہ جب وہ نہیں آیا تھا جب تک میں نے اسے نہیں دیکھا تھا تب تک میں اس کے آنے اور ملنے کی دعائیں مانگتی تھی، اور اکثر سوچتی تھی وہ آیا تو یہ کہوں گی وہ کہوں گی، مگر اس کی شکل دیکھتے ہی نہ جانے کیوں میرے لبوں پر تالے لگ گئے تھے۔ شاید اس لیے کہ میں ناتجربے کار تھی، نہیں جانتی تھی کہ ایسے موقع پر کیسی باتیں کی جاتی ہیں۔ ایاز مسلسل مجھے دیکھ رہا تھا۔ جب میں کچھ نہ بولی تو وہ اٹھتے ہوئے بولا، اچھی بات ہے، تم نہیں بتانا چاہتی تو نہ صحیح، میں خود ہی سمجھ گیا ہوں تمہیں میرا آنا اچھا نہیں لگا۔ وہ رکا، ایک گہری نظر مجھ پر ڈالی، پھر کہا، اس لیے تم کھانے میں بھی شامل نہ ہوئی، اور اب میری بات کا جواب دینا بھی تمہیں گوارا نہیں؟ کیوں، ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ اس کی ناراضگی کا سوچ کر میں گھبرا گئی، کچھ اور نہ سوجھا تو میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ ارے ارے، یہ کیا کر رہی ہو؟ ایاز بوکھلا کر بولا اور میں روتی گئی۔ آپ غلط بات سمجھ رہے ہیں، میں نے روتے ہوئے غصے سے کہا۔ وہ مسکراہٹ دبا گیا، مگر میں نے دیکھ لیا تھا۔ اچھا تو تم پھر کہو تمہیں میرا آنا اچھا لگا؟ ایاز نے بازوؤں سے پکڑ کر مجھے قریب بٹھاتے ہوئے کہا، ہاں بہت اچھا لگا ہے۔ میں نے بمشکل یہ سوچ کر کہا کہ کہیں وہ پھر سے خفا نہ ہو جائے، اور میری بات سنتے ہی ایاز ہنسنے لگا اور میں سمجھ گئی وہ اب تک مجھے جان بوجھ کر تنگ کر رہا تھا۔ یہ سوچتے ہی میں شرما گئی۔ بے وقوف، اس میں بھلا رونے کی کیا بات تھی؟ ایاز نے شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے اچھی طرح معلوم ہے، میری آمد کے خواب تم سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے دیکھا کرتی تھی، کیوں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ میں شرما گئی اور سمجھ گئی کہ یہ بات بھی میری نندوں نے بتائی ہوگی، تاہم میں نے کہا، یہ سب معلوم ہونے کے باوجود آپ کون سا جلدی چلے آئے؟
میں تمہاری طرح ڈسٹرب نہیں ہونا چاہتا تھا، ایک بار تمہیں دیکھ جاتا پھر بار بار تمہیں دیکھنے کو دل چاہتا، اور ایسی حالت میں پڑھائی مشکل ہو جاتی۔ ایاز نے مسکرا کر کہا تو میں بھی مسکرا دی۔ کچھ وقت یوں ہی گزرا، پھر اچانک ایاز نے پوچھا، ارے ہاں یہ بتاؤ تمہاری پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ اور میں جو مزید پیار بھری پیاری پیاری باتیں سننے کی خواہش مند تھی، ایک دم ناگواری سے منہ بنانے لگی۔ بھلا یہ سب پڑھائی کا کیوں پوچھتے ہیں؟ پڑھوں گی تو اپنے لیے، نہ پڑھوں گی تو اپنے لیے، پھر یہ لوگ پڑھائی، میں نے دل میں کہا۔ ہاں بھائی، بتایا نہیں تم نے؟ ایاز نے پھر پوچھا تو میں نے جل کر کہا، فکر نہ کریں، میٹرک تک ضرور پڑھوں گی، امتحان میں چاہے فیل ہو جاؤں۔ اس کا مطلب ہے میں نے تمہارے بارے میں ٹھیک ہی سنا ہے۔ کیا؟ میں نے غصہ ضبط کرتے ہوئے پوچھا۔ یہی کہ تمہیں پڑھنے کا شوق نہیں۔ ایاز نے سنجیدگی سے مجھے دیکھا اور کہا، تعلیم اچھی چیز ہے، جاب کرنی ہو یا نہ کرنی ہو یہ الگ مسئلہ ہے، مگر میرا جی نہیں چاہتا پڑھنے کو، میں نے صاف صاف کہہ دیا۔ بری بات، پڑھنا تو ہوگا تمہیں۔ ایاز کی سنجیدگی میں ذرا برابر فرق نہ آیا۔ ٹھیک ہے، اسکول جاتی رہوں گی، باقی جو اللہ کو منظور۔ پڑھائی محنت سے ہوتی ہے، دیکھو کبھی زندگی میں ایسے مقام بھی آ جاتے ہیں کہ عورت کو خود اپنے گھر کا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے۔ مطلب کیا ہے آپ کی ان باتوں کا؟ نوکری ضرور کروائیں گے آپ مجھ سے؟ میری بات کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، فرض کرو شادی کے بعد میں کسی محاذ پر شہید ہو جاؤں تو؟ نہیں نہیں، میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ارے ڈیئر، میں نے کہا ہے فرض کرو بھائی، مرنا تو سب کو ہی ہے۔ اگر کوئی ایسا وقت آ جائے تو تم جاب کر سکتی ہو اور… میں چلتی ہوں۔ میں ناراض ہو کر اٹھ گئی۔ ایاز نے مجھے روکنا چاہا مگر میں نے کہا، میں اب مزید ایسی باتیں نہیں سن سکتی۔ اچھا آپ دل لگا کر پڑھو گی نا؟ وہ پھر پوچھ رہا تھا۔ پتہ نہیں، کہہ کر میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے اس پر شاید غصہ آ رہا تھا کہ ابھی ہماری شادی بھی نہیں ہوئی اور منحوس باتیں کرنے لگا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ صرف مجھے پڑھانے کے لیے ایسی باتیں کر رہا تھا، ورنہ میرے 3 ماموں فوج میں تھے، ان میں سے تو ابھی کوئی مرا نہ شہید ہوا تھا۔ ارے میں کیا سوچ رہی ہوں، میں نے خود کو ڈانٹا اور سونے کی کوشش کرنے لگی، مگر رہ رہ کر ایاز کی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ صبح اماں نے مجھے حسب معمول جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ ارے آج کیا اسکول نہیں جائے گی؟ اور اسکول نہ جانے کے لیے میں نے پروگرام رات کو ہی سوچ لیا تھا، بھلا یہ کیسے ممکن تھا؟ ایاز گھر پر رہتا اور میں اسکول جاتی۔ اب میری شکل کیا دیکھ رہی ہو؟ اٹھو جلدی کرو ورنہ… ورنہ کیا اماں؟ میں دونوں ہاتھوں سے پیٹ پکڑتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا عائشہ؟ اماں نے جو مجھے دونوں ہاتھوں سے پیٹ دابے دیکھا تو گھبرا گئی۔ معلوم نہیں اماں، پیٹ میں سخت درد ہے، ساری رات نیند نہیں آئی اور اب تو سر بھی بھاری ہو رہا ہے، میں نے کراہتے ہوئے کہا۔ ارے ابھی بلاتی ہوں پرویز کو۔ اماں باہر گئیں اور میں مسکراتے ہوئے لیٹ گئی۔ اماں میری ذرا سی تکلیف برداشت نہیں کرتی تھیں، شاید اس لیے کہ میں ایک ہی بیٹی تھی اور میں ویسی ہی تھی جیسی اکیلی بیٹیاں ہوتی ہیں۔ میں صرف ایک رہی، یعنی بھائی جان تو لاہور میں ہاسٹل میں رہتے تھے اور اماں 12 بچوں کا لاڈ پیار مجھ سے کرتی تھیں۔ بات صرف لاڈ پیار تک ہی رہتی تو ٹھیک بات تھی، مگر اماں تو ان 12 بچوں کی خوراک بھی مجھے کھلانا چاہتی تھیں۔ 3 وقت کھانا تو خیر وہ مجھے پاس بٹھا کر کھلاتی ہی تھیں، اس کے علاوہ سارا دن کبھی یہ کھلا کبھی وہ کھلا۔ اس کھانے پینے کا انجام یہ ہوا کہ مجھے اماں کے کہے بغیر بھی کھانے کی عادت پڑ گئی۔ اگر اتفاق سے کبھی کچھ کھانے کو نہ ملتا تو میں کچے چاولوں میں شکر ملا کر کھانا شروع کر دیتی، دودھ کی بالائی اتار کر کھاتی رہتی، جس کا اثر یہ ہوا کہ میرا جسم موٹا ہونا شروع ہو گیا۔ صحت مند تو خیر میں بچپن ہی سے ہی تھی، اب کھانے پینے کے شوق نے مجھے اور بھی صحت مند بنا دیا تھا۔ مجھے صرف کھانے پینے کا ہی شوق نہ تھا، بیمار پڑنے کا بھی بہت شوق تھا، اور اس کی وجہ شاید پڑھائی کا شوق نہ ہونا تھا۔ جب اسکول جانے کا موڈ نہ ہوتا تو بیمار پڑ جاتی، اور میری بیماری ہمیشہ نظر نہ آنے والی ہوتی تھی، یعنی پیٹ میں درد یا سر میں درد۔ یہ تو خیر عام سی بیماریاں تھیں۔ خطرناک بیماری تو میری یہ ہوتی کہ موسم میں کھٹے آلوچے کھا کر میں گلا خراب کر کے الٹے سیدھے سانس لیتی تو اماں کی جان پر بن جاتی، ابا بھی گھبرا جاتے، پھر ابا حکیم کو بلاتے تو اماں دم کروانے کے لیے مولوی صاحب کو۔ ان حضرات کی آمد پر میں کھینچ کھینچ کر سانس لیتی تو حکیم صاحب نے فرما دیا، لڑکی کو دمہ ہے۔ اماں خوب روئی، پر میں نے بالکل نہ بتایا کہ یہ مکر و فریب ہے۔
کیونکہ یہ ایک ایسی بیماری تھی جس کے شروع ہوتے ہی اماں مجھے اسکول جانے سے منع کر دیتی تھی کہ خدا نہ خواستہ راستے میں کچھ ہو نہ جائے۔ میری بھولی اماں کو یہ پتہ ہی نہ چلتا کہ یہ بیماری میں کھٹے آلوچے کھا کر گلا خراب کر کے خود پر طاری کر لیتی تھی، کیونکہ گلا خراب ہونے سے کھانسی خود بہت آنے لگتی تھی اور رہی صحیح کسر میں سانس کھینچ کھینچ کر لینے سے پوری کر دیتی تھی۔ آج کل چونکہ آلوچوں کا موسم نہ تھا، اس لیے مجھے پیٹ کے درد کا بہانہ کرنا پڑا تھا۔ اب میں جانتی تھی کہ اماں بڑی گھبرائی ہوئی تھیں اور ایاز سے کہہ رہی تھیں، پرویز تو صبح ہی صبح لاہور چلا گیا تھا، مجھے ہی یاد نہ رہا۔ دیکھ تو بیٹا کیا حالت ہو گئی ہے عائشہ کے پیٹ کے درد سے، جا تو ہی حکیم کو بلا لا۔ کیا ہوا عائشہ؟ وہ اماں کی باتوں سے متاثر ہوئے بغیر بولا، پیٹ میں بہت درد ہے۔ وہ کراہی، سر تو ٹھیک ہے نا؟ وہ نہ جانے کیوں پوچھ رہا تھا۔ نہیں، اب تو سر بھی بھاری ہو رہا ہے۔ میں نے اس کی بھرپور توجہ حاصل کرنے کے لیے کہا، کبھی بخار بھی ہوا ہے؟ ایاز نے بغور مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میری بجائے اماں نے کہا۔ اچھا، وہ کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا، پھر کہا، چلو اٹھو اور اسکول جانے کی تیاری کرو۔ اس حالت میں نے غصے سے کہا، ارے پیٹ میں درد ہی تو ہے نا، چلنے پھرنے سے ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر کیسے ٹھیک ہوگا؟ میں نے غصے سے پوچھا، مگر وہ میری بجائے اماں سے کہنے لگا، پھپھی آپ کو معلوم ہے پیٹ میں درد زیادہ کھانے سے ہوتا ہے اور ان کا کھانا تو بہت مشہور ہو چکا ہے۔ نہیں بیٹا، کھاتی تو یہ بہت ہی کم ہے، اماں نے جلدی سے کہا۔ جی ہاں، وہ تو ان کی صحت سے ہی نظر آتا ہے، ایاز نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ میں نے غصے سے اس کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ مطلب یہ ہے کہ اب اٹھو اور اسکول جاؤ، خبردار جو چھٹی کی، حد ہو گئی ہے بدتمیزی کی۔ پھر وہ اماں کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکل گیا۔ اماں بیچاری کہتی ہی رہ گئیں، بیٹا تمہیں نہیں معلوم، عائشہ کو اکثر پیٹ میں درد رہتا ہے، یہ بہت نازک ہے، زیادہ بیمار ہی رہتی ہے۔ اچھی طرح مجھے معلوم ہے مجھے ان کی کیس ہسٹری، ایاز نے کہا اور پھر باہر نکل گیا۔ اس کے باہر جاتے ہی میں مارے غصے کے اٹھ بیٹھی۔ پھر میں جلدی جلدی تیار ہو رہی تھی جب کلثوم، جو میرے ساتھ ہی پڑھتی تھی، میرے کمرے میں داخل ہوئی اور کہا، ارے تم ابھی تک تیار ہی نہیں ہوئی، ٹانگے والا کب کا آ چکا ہے۔ تو میں کیا کروں؟ میں بالوں کو ربن سے باندھتے ہوئے تنک کر بولی۔ کیا بات ہے، غصے میں ہو؟ کچھ نہیں، میں کتابیں اٹھا کر باہر آئی تو اماں کے ساتھ ایاز بھی تخت پوش پر بیٹھا تھا۔ میں نے کلثوم سے کہا، ذرا اس کو تو دیکھو۔ ارے تم دیکھو تو صحیح۔ اور جب وہ ایاز کو دیکھ رہی تھی اماں کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ ناشتہ کر لیا عائشہ؟ اماں نے ممتا بھرے لہجے میں پوچھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، میں نے غصے سے کہا۔ وہ بھی ایاز کی باتوں میں آ کر مجھے اکیلی چھوڑ گئی تھی، اور پھر کون سی قیامت آ جاتی اگر میں ایک چھٹی کر لیتی۔ ناشتے میں بھوک کا کیا کام؟ اماں پھر اپنی ممتا سے مجبور ہو کر بولی۔ کشور ساتھ لے جانے کے لیے ہی کچھ دے دو۔ پھوپھی رہنے دیں، پیٹ میں درد ہو تو سارا دن بھوک نہیں لگتی۔ ویسے بھی پیٹ کے درد کا صحیح علاج یہ ہے کہ بندہ ایک پورا دن فاقہ کرے، پھر کبھی پیٹ میں درد نہیں ہوگا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں پاؤں پٹکتی آگے بڑھ گئی۔ ٹانگے میں بیٹھتے ہوئے کلثوم نے پوچھا، کون تھا یہ؟ پتہ نہیں کون تھا۔ اب مجھے ایاز پر سخت غصہ آ رہا تھا۔ پھر مجھے کیوں دکھا رہی تھی؟ دماغ خراب ہو گیا ہے میرا، میں غصے سے بولی، مگر کلثوم میرے غصے کی پرواہ کیے بغیر بولی، اب سیدھی طرح یہ کیوں نہیں کہتی ہو کہ بتانا نہیں چاہتی؟ میں چپ رہی تو کلثوم نے پھر کہا، آخر یہ غصہ ہے کس بات کا؟ ایاز، ناراضگی کے باوجود میرے لہجے میں محبت شامل ہو گئی۔ ارے ایاز، تمہارا مطلب ہے تمہارا ہونے والا؟ چپ کر، باقی باتیں اسکول جا کر، میں نے تانگے میں بیٹھی دوسری لڑکیوں کو دیکھ کر کہا۔ مگر کلثوم کہاں چپ ہونے والی تھی، آہستہ آہستہ خسر پھسر کرتی رہی۔ 3 بجے کے قریب میں اسکول سے گھر واپس آئی تو صحن میں بیٹھا ایاز کسی بات پر کہا لگا رہا تھا، مگر وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ فیروز بھائی اور پرویز بھائی بھی تھے، اور وہ دونوں بھی ہنس رہے تھے۔ نہ جانے ایسی کون سی بات تھی جس نے ان کو ہنسنے پر مجبور کر دیا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی پرویز بھائی اور فیروز چپ ہو گئے، جبکہ ایاز اب بھی مسکرا رہا تھا، جیسے مجھے چڑھا رہا ہو۔ وہ بغور میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں سلام کیے بغیر دانت پیستی ہوئی اندر چلی آئی تو اماں نے مجھے دیکھتے ہی کشور کو کھانا لانے کا حکم دیا اور پیار سے میرے پیٹ کے درد کا حال پوچھا۔ ٹھیک ہوں، میں نے منہ بنا کر جواب دیا اور اپنے کمرے میں جانے کے بجائے وہیں کتابیں رکھ کر بیٹھ گئی۔ اور جیسے ہی کشور نے کھانا سامنے رکھا میں کئی دنوں کے بھوکے کی طرح ٹوٹ پڑی، کیونکہ اسکول میں بھی کچھ نہ کھایا تھا۔ میں بیٹھی کھانے سے انصاف کر رہی تھی کہ وہ تینوں اندر چلے آئے،
मुझे खाते देख कर अयाज बुड़बुड़ाया, ये क्या हिमाकत है भाई? कौन सी हमाकत? मैं समझने के बावजूद अनजान बन गई। यूनिफॉर्म बदलते सदियां तो नहीं लगती। अयाज ने सख्त लहजे में कहा। मारे तौहीन के मैं जल उठी, आंखों में एकदम आंसू मचलकर बाहर आने लगे, जिनको छुपाने के लिए मैंने मजीद सर झुका लिया। मेरी ये कैफियत देखकर ही फिर शायद फिरोज भाई ने कहा था, अयाज, अब 3 बज रहे हैं और फिर जानते हो इनका स्कूल स्टॉप से कुछ दूर है। वहां से पैदल आना, फिर बस के इंतजार में खड़े रहना। ऐसे में अगर तुम होते तो भी तुम भी यही करते। मैं तब भी ऐसा ना करता। वो जरा भी मुतासिर नजर नहीं आ रहा था। ओके, तुम ना करते, मगर मैं तो खुद यही सब कुछ करता रहा हूँ कि सुबह नाश्ते के बाद स्कूल में कभी खाने का मूड नहीं बनता था, और फिर कपड़े ना बदलने से कौन सी क़यामत आ जाती है। पहले ना सही, बाद में सही। मैंने तो नाश्ता भी नहीं किया था। मैं जल्दी से बोल पड़ी कि फिरोज भाई की बातों ने मेरे जले दिल पर बर्फ का सा काम किया था। फिर भला उनकी हमदर्दी पर मैं क्यों ना बोलती। अरे, सुबह नाश्ता क्यों नहीं किया? वो बराह रास्त अब मुझसे मुखातिब थे। वो मैं रात देर से सोई थी, और मैं अयाज की वजह से अपनी बीमारी छुपा गई कि वो पहले ही मेरा मजाक उड़ा चुका था। ज़्यादा खाने से पेट में दर्द था मोहतरमा के, और मेरी आमद का बहाना बहाना बनाकर छुट्टी करना चाहती थी, मगर फूफी ने और मैंने भेज कर दम लिया। वो फिर मेरा दिल जलाने के लिए कह रहा था। बड़े बेवकूफ़ हो फिर तो। फिर रोज़ ने आहिस्ता से कहा, मगर मैंने सुन लिया, और मुझे तो अब वो बेवकूफ़ ही लगता था, जो बजाय प्यार मोहब्बत के मुद्दत बाद मिले इन दिनों के झगड़े में ज़ाया कर रहा था। मैं उसकी बात सुनकर चौंक पड़ी, जो कह रहा था, यार, मेरे लिए सबसे अहम तालीम है, बाकी बातों के लिए तो सारी उम्र पड़ी है, मगर मुझे लगता है इनके लिए कोई चीज़ भी अहम नहीं सिवाय खाने के। ज़्यादा बकवास ना करो, फिरोज़ ने घूर कर कहा, फिर बोला, अच्छा तो मैं चलता हूँ, शाम को याद से सब आना। कहते हुए वो बाहर निकल गया, और कब के चुपचाप खड़े नोक झोंक सुनते भाईजान अयाज को अपने कमरे में ले गए, और मैं फिर खाने की तरफ मुतवज्जे हो गई। अगरचे अयाज की बातों पर दिल जल रहा था, मगर मैं इसकी बातों की सजा अपने पेट को नहीं देना चाहती थी। खाने से फारिग होकर मैं अपने कमरे में आई, और बगैर यूनिफॉर्म बदले बिस्तर पर गिर गई कि गुस्से में खाना कुछ ज्यादा ही खा लिया था, और अब गनूदगी तारी हो रही थी। वैसे भी खाते ही मुझे नींद आने लगती थी, यही वजह है लेटते ही मैं सो गई। आंख खुली तो शाम का मलगजा अंधेरा गहरा हो रहा था। मेरा उठने को फिर भी जी नहीं चाहा। तबीयत कुछ सुस्त हो रही थी। खैर, सुस्ती और मैं लाजिम व मलजूम थे, मगर न जाने क्या बात थी, उठने का मूड नहीं हो रहा था। हो सकता है मैं लेटी ही रहती, मगर अचानक मेरा कमरा खुशबू से महक उठा। मैंने देखा अयाज अंधेरे में बिजली का स्विच तलाश कर रहा था। फिर वो कामयाब हुआ और लाइट ऑन कर दी। कमरा एकदम रोशन हो गया, और रोशनी में मैंने देखा वो लिबास बदल चुका था। सफ़ेद सूट की जगह सुरमई सूट पहन रखा था, और अब खड़ा मुझे घूर रहा था। फिर दहाड़ा, ये वक्त है तुम्हारे सोने का। क्यों, वक्त को क्या हुआ? मैंने उसके घूरने का असर लिए बगैर जलकर पूछा। तुम्हारी आदतें फुफी ने बहुत खराब कर रखी हैं। खा लिया, सो लिया, बीमार हो लिया, या फिर फेल हो लिया, और रिश्वत देकर जमात बदल ली। इसके अलावा भी कुछ आता है तुम्हें? वो खासे बरहम लहजे में घूरते हुए पूछ रहा था। जबरदस्ती पढ़ाने का यही अंजाम होता है, और अम्मा से मैं नहीं कहती कि वो रिश्वत देकर मुझे नए क्लास में करा दे। मैंने जब्त करते हुए कहा, हालांकि जी जी रोने और उसका मुंह नोचने को चाह रहा था। और अपने इस मोटापे के बारे में क्या कहती हो? उसने मेरे फरबा जिस्म की तरफ इशारा करते हुए तंजन कहा, बता सकती हो तुम्हारा वजन कितना है? हमारे यहाँ वेट मशीन नहीं, ये घर है, कैडेट कॉलेज नहीं। आखिर तुम्हें हो हुआ क्या है? मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो? इसलिए मैं तुम्हें याद नहीं करती थी कि तुम आओ, और मुझसे। मैं बात अधूरी छोड़कर फूट फूट कर रोने लगी। फिर चिल्ला कर कहा, मैंने क्या कसूर किया है जो तुम मुझे ये सजा दे रहे हो? अगर मेरा पढ़ने को दिल नहीं चाहता तो इसमें मेरा क्या कसूर? उठा क्यों नहीं लेते स्कूल से? और अम्मा 12 बच्चों की खुराक मुझे खिलाकर अपनी अधूरी ख्वाहिश की तकमील करती हैं। इनकार कर दूं तो नाराज होती हैं, इसमें मेरा क्या कसूर? और तुम? मैं उसको कुछ कहते हुए चुप हो गई, मगर आंसू आंखों से गिरते रहे, मगर वो जरा भी मुतासिर ना हुआ। बोला, फूफी जबरदस्ती खिलाती हैं और खाकर नींद तुम्हारे साथ करती हैं, मतलब सारे कसूर फूफी के हैं, तुम्हारा कोई कोई नहीं। नहीं, मैंने मासूमियत से कह दिया। बको मत। जब पढ़ाई में उनकी जबरदस्ती नहीं चलती तो फिर? मैंने घूर कर उसको देखा और हलक फाड़ कर चिल्लाई,
پھر یہ کہ مجھے نہیں پڑھنا، صرف کھانا ہے، سونا ہے اور موٹا ہونا ہے، کہہ کر میں پھر پھسک پھسک کر کے رونے لگی۔ اچانک کھلے دروازے سے فیروز کی شکل نکل آئی۔ اس نے حیران ہو کر پہلے مجھے دیکھا، پھر ایاز سے کہا، کیا ہو رہا ہے بھائی؟ باز پرس، ایاز نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ کس کے بارے میں؟ انہوں نے مزید حیرانی سے پوچھا۔ محترمہ کی پڑھائی، موٹاپے اور وقت بے وقت سونے اور بیمار ہونے کے بارے میں، ایاز نے تفصیل سے بتایا۔ کیا مطلب؟ فیروز نے کچھ ناگواری سے کہا۔ شاید میرا رونا اس کو دکھ دے رہا تھا کہ وہ میرا بہت اچھا کزن تھا۔ اس کا رویہ ہمیشہ میرے ساتھ دوستوں جیسا تھا، اور ایک دوست دوسرے دوست کی توہین کس طرح برداشت کر سکتا ہے؟ مگر ایاز کو تو لگتا تھا کسی کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ بتا سکتے ہو اس کا وزن کتنا ہوگا؟ وہ فیروز سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، فیروز نے خشک لہجے میں کہا۔ اچھا، یہاں ویٹ مشین تو ہوگی تمہارے گھر میں؟ نہیں، فیروز نے اس کا مطلب سمجھ کر پہلے سے بھی زیادہ خراب لہجے میں کہا۔ اچھا، ایاز نے مایوسی سے کہا، پھر کچھ سوچتے ہوئے بولا، یار 80 کلو تو ہوگا ان محترمہ کا وزن، تمہارا کیا خیال ہے؟ بکواس مت کرو، نکلو باہر، میں سب لوگوں کو لینے آیا ہوں۔ پھر اس نے مجھے دیکھا۔ تم نہیں چلو گی عائشہ؟ نہیں، میں نے آنسو پوंچھتے ہوئے کہا۔ ارے کیوں نہیں چلو گی؟ اگر تم نہ گئی تو اماں خفا ہوں گی، ویسے بھی عذرا نے کہا تھا تمہیں ضرور لے کر آؤں۔ یار وقت کیوں ضائع کر رہے ہو؟ دعوت میری کر رہے ہو یا ان محترمہ کی؟ پھر بکواس۔ فیروز نے گھور کر دیکھا تو ایاز ہنستے ہوئے باہر نکل گیا، اور فیروز بھائی مجھے تیار ہونے کا کہہ کر اس کے پیچھے پیچھے چلے گئے۔ مارے مروت کے میں اٹھی اور جلدی سے تیار ہو کر باہر آئی تو ابا، اماں، پرویز اور فیروز بھائی اور ایاز سب بیٹھے تھے۔ چلو بھائی اٹھو، میری بیٹی آ گئی، ابا نے مجھے دیکھتے ہی کہا، پھر میری سرخ آنکھوں کو دیکھتے ہوئے حیران ہو کر پوچھا، ارے میری بیٹی روتی ہے مگر کیوں؟ انہوں نے مجھے پیار سے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میرا جی چاہا رو رو کر سب کچھ بتا دوں، مگر وہ ظالم مجھے عزیز بھی تو بہت تھا، اس لیے جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے کہا، ابا ابھی سو کر اٹھی ہوں نا، اس لیے شاید ایسا لگ رہا ہے، اور شاید زکام بھی ہونے والا ہے، اور شاید دمہ۔ ایاز نہ جانے کیا کہنا چاہتا تھا کہ فیروز اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکل گیا۔ پیچھے پیچھے ہم بھی تھے۔ کار کی اگلی سیٹ پر وہ فیروز بھائی کے ساتھ بیٹھ گیا اور ہم سب پیچھے بیٹھ گئے۔ چند منٹ بعد ہم چچا کے گھر موجود تھے۔ چچا نے ایاز کو گلے لگایا، پھر چچی نے ایاز کو پیار کیا اور ایک حسرت بھری نظر مجھ پر ڈالتے ہوئے مجھے گلے سے لگا کر خوب خوب پیار کیا۔ ملنے ملانے کے بعد ہم سب بیٹھ گئے، جبکہ دونوں بھابیاں ہم سے ملنے کے بعد پھر باورچی خانے میں چلی گئیں۔ فراز کی بیوی میکے گئی ہوئی تھی۔ چچا ایاز سے اس کی پڑھائی کے بارے میں پوچھ رہے تھے اور ایاز بڑے ادب سے جواب دے رہا تھا۔ پھر چچا نے ماموں اور زمینوں کا پوچھا تو ایاز نے بتایا۔ ابا بتا رہے تھے آج کل پانی کا مسئلہ بڑا مشکل بنتا جا رہا ہے، مگر پھر بھی کھاد کے استعمال کی وجہ سے فی کس پیداوار میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ابا جی کا تو آپ کو پتا ہے نئے نئے تجربات کرتے ہی رہتے ہیں۔ اب بتا رہے تھے باغوں کو لگانے کا ارادہ ہے۔ اچھا، ابا نے کہا، پھر بولے، خالد کا ارادہ باغ لگانے کا ہے، جبکہ میں اب باغوں کو صاف کرنے کا سوچ رہا ہوں۔ کیوں لالا؟ چچا نے پوچھا۔ یار پرویز کا خیال ہے باغ صاف کر کے بانس لگائیں، اس طرح آمدن میں بھی اضافہ ہوگا۔ یہ امرود اور آلوچہ بہت سستے پھل ہیں، محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے، جبکہ معاوضہ بہت کم ملتا ہے۔ باغ صاف کر کے بانس لگا لوں، پھل سے کئی گنا زیادہ معاوضہ ملے گا۔ ابا نے حقہ پیتے ہوئے کہا، مگر تایا جی، ملٹری والے آپ کو باغات صاف کرنے نہیں دیں گے، یہ بارڈر والا علاقہ ہے، میں نے سنا ہے حکومت مزید زمین پر باغات لگانے کا حکم دے رہی ہے۔ فیروز کے بڑے بھائی فیاض نے کہا، تمہاری بات ٹھیک ہے فیاض، مگر میں نے بات شروع کر رکھی ہے، مجھے اجازت مل جائے گی۔ ویسے بھی میں فی الحال صرف آلوچے کے باغات صاف کرواؤں گا، امرود کے نہیں۔ ہاں، چند سالوں بعد پھر امرود کے باغوں کے بارے میں سوچوں گا، ابا نے کہا۔ بہت مشکل ہے اجازت ملنا، فیاض سے چھوٹے ریاض نے کہا۔ ایسی مشکل نہیں بھائی جان، سلطان والا میں چودھری رحمت نے بھی باغ صاف کروا کر بانس لگائے ہیں، ریاض سے چھوٹے فراز نے کہا تو چچا بولے، تو اس کا مطلب ہے آہستہ آہستہ سارے باغ ختم ہو جائیں گے؟ نہیں بھائی حنیف، میرا خیال ہے شروع میں جو لوگ بانس لگائیں گے، جب تک ان کا منافع دیکھ کر دوسرے اس طرح آنے کا سوچیں گے تب تک اجازت ملنا ختم ہو جائے گی۔ ابا نے چچا کو بتایا، پھر زمینداری کی باتیں کرنے لگے تو عذرا نے سرگوشی میں کہا، ارے اٹھو، یہاں باغوں اور زمینوں کے علاوہ اور کسی موضوع پر بات نہ ہوگی،
اور میں عذرا کے ساتھ اٹھ کر باہر آ گئی۔ باہر آتے ہی وہ مجھے چھیڑنے لگی۔ ہاں تو پھر دیکھ لیا اپنے منگیتر سے مل کر؟ بہت بےتاب رہتی تھی تو ملنے کے لیے ملنے کو۔ تم تو اکثر دیکھتی ہو، آج میں نے بھی دیکھ لیا، میں نے ہنس کر کہا۔ اچھا یہ بتاؤ باتیں کیا کیا ہوئیں؟ وہ رازداری سے پوچھنے لگی۔ وہ میری بہت اچھی سہیلی اور رازداں تھی۔ اس کی ہمدردی پا کر میں نے سب کچھ صاف صاف بتا دیا، ایاز کی بے رحمی کے بارے میں بھی۔ سچ کہہ رہی ہو؟ عذرا نے حیرت سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تم سے کبھی جھوٹ بولا ہے میں نے؟ میں برا سا منہ بنا کر پوچھا۔ اچھا حیرت ہے عائشہ، ارے وہ تمہیں تنگ کرنے کے لیے ایسا کہتا ہوگا، ورنہ آتے ہی اس نے تمہیں کس پیار سے گلے لگایا تھا۔ بکواس نہیں کرو، میرا منہ سرخ ہو گیا۔ جناب یہ بکواس نہیں، حقیقت ہے، وہ تم سے پیار کرتا ہے۔ ذرا پھر سے تو بتانا اسے کیسے کھینچا تھا اپنی طرف؟ عذرا شرارت سے ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اچانک ساتھ والے کمرے سے زور زور سے بولنے کی آوازیں آنے لگی۔ تب عذرا اور میں چپ ہو کر ان کی باتیں سننے لگے، پھر مارے خوشی کے میں اچھل پڑی۔ ایاز بھائی جان کی شادی کی بات کر رہا تھا، وہ چچا جان سے کہہ رہا تھا اب جب کہ پرویز تعلیم سے فارغ ہو گیا ہے تو میرا خیال ہے آپ کی شادی کی تیاری کریں، بلکہ فیروز بھی فارغ ہو گیا ہے، اس کی اور پرویز کی شادی اب جلدی سے کر دیں۔ چچا نے جواب دینے سے پہلے ہی فیروز نے کہا، تم بھی تو فارغ ہو چکے ہو، کیا خیال ہے ماموں خالد سے تمہاری شادی کی بات کی جائے؟ کیا خیال ہے تمہارا؟ جی نہیں، ابھی میری شادی نہیں ہو سکتی، وہ مسکرا کر بولا۔ تمہاری کیوں نہیں کی جا سکتی؟ فیروز نے ہی پھر پوچھا تھا۔ ارے بھائی سمجھنے کی کوشش کرو، عذرا بھابھی میٹرک کر چکی ہیں، جبکہ ایاز نے بزرگوں کی موجودگی کی وجہ سے بات ادھوری چھوڑ دی۔ میرا بھی یہی خیال ہے لالا کہ اب میں عذرا کے اس فرض سے سبکدوش ہو ہی جاؤں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ چچا جان نے براہ راست ابا سے پوچھا۔ ان کا کیا پوچھتے ہو، میں تو دن رات یہی سوچتی ہوں کب میرے بیٹے کے سر پر صحرا سجے گا۔ اماں جلدی سے بولی تو ایاز نے کہا، ٹھیک ہے پھر کر دو شادی، مجھے بھلا کیا اعتراض ہے، ڈاکٹری ذرا مشکل ہوتی ہے، اس لیے میں چاہتا تھا پہلے پڑھائی مکمل کر لے، اب جب کہ وہ فارغ ہو گیا ہے تو میری طرف سے پوری اجازت ہے۔ ٹھیک، اب ایاز تم جاتے ہی جمعہ کو خالد لالا کو یہاں بھیج دینا تاکہ ان کی موجودگی میں شادی کی تاریخ طے کی جا سکے۔ اماں ماری خوشی کی کھل پڑی۔ لیکن پھوپھی جان میرا ابھی جانے کا کوئی ارادہ نہیں، ایاز نے ہنس کر کہا۔ اچھا تو پھر تار دے دو، اب میں دیر ہرگز نہ کروں گی، اماں کہہ رہی تھی، ان کا بس چلتا تو کب کی عذرا کو دلہن بنا کر اپنے گھر لے جاتی، مگر ابا ان کی یہ بات مانتے ہی نہیں تھے۔ مگر آج جب ابا نے اجازت دی تو خود میں بھی مارے خوشی کے کھیلی جا رہی تھی۔ مجھے بہت شوق تھا کہ ہمارے گھر بھی کسی کی شادی ہو، میری نہیں تو بھائی جان کی ہی صحیح کہ چچا کے گھر آئے دن کوئی نہ کوئی شادی ہوتی رہتی تھی۔ پہلے فیاض بھائی کی ہوئی، پھر دونوں بہنوں کی، اس کے بعد ریاض اور فراز بھائی کی، مگر ہم چونکہ دو ہی بہن بھائی تھے اس لیے ابھی تک یہ خوشی ہمارے گھر نہ ہوئی تھی۔ چلے پرویز کا مسئلہ تو حل ہو گیا ہے، اب فیروز کی بات کریں، ایاز نے کہا، پھر چچی سے پوچھا، آپ نے فیروز کے لیے کوئی لڑکی دیکھی ہے یا نہیں؟ چچی کے جواب دینے سے پہلے ہی فیروز نے کہا، میں ابھی شادی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے میری بات نہ کرو، میں نے تم سے تمہاری رائے نہیں پوچھی۔ ایاز نے منہ بنا کر اس کو دیکھا، پھر چچی سے کہا، میں نے آپ سے کچھ پوچھا ہے بیٹا، لڑکیوں کی کیا کمی ہے، اس کے ماموں اور خالہ کی بہت سی بیٹیاں ہیں، مگر یہ مانتا نہیں، وہ تو اپنے منہ سے کئی بار کہہ چکے ہیں، پر یہ مانے تب نہ۔ چچی نے پیار سے فیروز کو دیکھتے ہوئے کہا، اس سے پوچھنے کی ضرورت ہی کیا ہے، آپ خود ہی لڑکی دیکھ کر بات پکی کر دیں۔ ایاز نے سنجیدگی سے مشورہ دیا۔ بکواس نہ کرو، میں نے کہا نا، میں ابھی شادی کرنا ہی نہیں چاہتا۔ فیروز یہ کہہ کر باہر نکل گیا اور چچا نے حقے کا کش بھرتے ہوئے کہا، پتہ نہیں یہ لڑکا کیا چاہتا ہے، جبکہ اس کے تینوں بڑے بھائی ماں کی پسند پر شادی کر چکے ہیں۔ کوئی کچھ نہ بولا، البتہ ایاز اٹھ کر فیروز کے پیچھے آیا اور وہ باہر برآمدے میں کھڑا صحن میں لگی رات کی رانی کو گھور رہا تھا۔ ایاز نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، کیا بات ہے فیروز؟ کوئی بات نہیں، فیروز نے اسی طرح کھڑے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں تو پھر شادی سے انکاری کیوں ہو؟ یوں ہی، فیروز نے آہستہ سے کہا اور بات کو مذاق کا رنگ دیتے ہوئے بولا، تمہیں شاید معلوم نہیں، میری منگیتر 3 برس کی عمر میں انتقال فرما گئی تھی، اگر میری قسمت میں شادی ہوتی وہ زندہ رہتی۔
بات ختم کر کے وہ ہنس پڑا، مگر ایاز نے دیکھا اس کی آنکھوں میں کچھ اور ہی تھا۔ ایاز کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر پوچھا، فیروز، کیا تمہاری اپنی کوئی پسند ہے؟ پتہ نہیں، فیروز نے اس کا ہاتھ اپنے کاندھے سے ہٹا دیا۔ کیا مطلب؟ دیکھو، اگر تم شہر میں کسی کو پسند کرنے کی غلطی کر بیٹھے ہو تو مجھے بتا دو، وہ لڑکی ہماری ذات کی نہ بھی ہوئی پھر بھی میں چچا چچی کو راضی کر لوں گا، وہ پورے خلوص سے کہہ رہا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں یار، بس فی الحال میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتا، ہاؤس جاب مکمل ہونے کے بعد دیکھی جائے گی۔ سچ کہہ رہے ہو؟ جھوٹ بول سمجھنے کی وجہ بھی بتا دو۔ فیروز بے دلی سے مسکرا دیا۔ اوکے، کر لیتا ہوں تمہاری بات کا اعتبار، ویسے کوئی بات ہے ضرور۔ ایاز نے فیروز کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ آؤ بھائی، کھانا لگ گیا، زبیدہ بھابی نے ان کے قریب آ کر کہا تو وہ دونوں مسکراتے ہوئے کھانے والے کمرے میں آ گئے، جہاں دوسرے لوگ بھی آ چکے تھے اور باتوں میں مصروف تھے۔ موضوع ظاہر ہے پرویز کی شادی ہی تھی، بحث یہ تھی کہ دن اور تاریخ کون سی رکھی جائے۔ ایاز اور فیروز کے آتے ہی کھانا شروع ہو گیا اور پھر باتوں کے درمیان ہی کھانا ختم ہوا تھا۔ کھانے کے بعد جب سارے مرد اٹھ گئے تو بھابھی نے بچوں اور عذرا عائشہ کو آواز دی، بچوں اور لڑکیوں، اب تم بھی آ جاؤ۔ کام کرنے والی جھوٹے برتن اٹھا کر دوسرے رکھنے لگی، جبکہ میں عذرا کو چھیڑ رہی تھی۔ بھابھی نے کہا، باقی باتیں بعد میں، اب آ بھی چکو۔ اور میں عذرا کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ گئی، پھر مچھلی اور شامی کباب دیکھ کر یوں پر ٹوٹ پڑی جیسے بہت دنوں بعد کھانے کو ملا ہو۔ یہ دونوں چیزیں مجھے بہت پسند تھیں، عذرا بتا رہی تھی۔ یہ دونوں چیزیں فیروز بھائی قصور سے لائے ہیں، فیروز بھائی کی عادت تھی، وہ جب بھی چھٹی پر گاؤں آتے میرے لیے یہ دونوں چیزیں ضرور لے کر آتے، کیونکہ انہیں معلوم تھا میں یہ سب بہت شوق سے کھاتی ہوں، اسی لیے فیروز بھائی مجھے اچھے لگتے تھے۔ کھانے کے بعد بہت دیر تک پروگرام طے ہوتے رہے، پھر فیروز بھائی ہم سب کو گھر چھوڑ گئے اور واپس جاتے ہوئے ایاز کے لیے قصور سے لائی ہوئی کافی کی بوتل بھی دے گئے، جو وہ بھائی جان کے کہنے پر لائے تھے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی میں سب سے پہلے وہ بوتل پکڑ کر باورچی خانے کی طرف بڑھی تو ایاز نے کہا، کافی بنانی آتی بھی ہے یا؟ مجھے تو نہیں آتی، تمہیں آتی ہے تو خدا کر بنا لو، میں نے جلے ہوئے انداز میں کہا۔ یہ بات ہے تو کشور آپا سے کہو پانی ابال کر مجھے آواز دے۔ بیٹا، میں نے چائے کے لیے پانی رکھا ہوا ہے، تمہیں جتنی ضرورت ہو آ کر لے لو، کشور نے ایاز کی بات مان کر کہا۔ اوکے، کہتے ہوئے ایاز میرے ساتھ ہی باورچی خانے میں چلا آیا، بوتل کھول کر سونگھی، پھر کپ میں پانی ڈال کر 2 چمچ کافی اس میں ڈالی، پھر چینی اور دودھ ملانے کے بعد بولا، لو، پہلے تم اس کو پی کر دیکھو۔ اس کی بات سن کر میں خوش ہو گئی کہ اس کو میرا کتنا خیال ہے، پہلے مجھے بنا کر دی ہے۔ میں نے جلدی سے کپ اٹھا لیا، وہ اپنے لیے دوسرا کپ تیار کر رہا تھا۔ میں نے کپ ہونٹوں سے لگایا تو ہلکی سی جلنے کی بو آئی اور جیسے ہی پہلا گھونٹ لیا سارا منہ کڑوا ہو گیا، میں نے وہ گھونٹ نگلنے کے بجائے اگل دیا۔ ایاز نے حیران ہو کر مجھے دیکھا اور پوچھا، کیا اچھی نہیں بنی؟ یہ کافی ہے، میں نے برا سا منہ بنا کر ناگواری سے کہا۔ کیوں، کیا ہوا؟ ایاز ابھی تک حیران سا مجھے دیکھ رہا تھا۔ ارے یہ کافی ہے جیسے جلی ہوئی روٹی پیس کر بوتل میں ڈال دی ہو، اس کے لیے کل تم نے ہمیں پریشان کیا تھا، اگر کل ہی مجھے بتا دیتے کہ ایسی ہوتی ہے کافی تو میں تمہیں تنور میں روٹی ڈال کر پیس دیتی اور… بس کر بے وقوف، تمہیں کیا پتا کافی کی تعریف؟ کافی تھکے ہوئے ذہن کو سکون دیتی ہے، اس کو پینے سے ذہن چست رہتا ہے اور موٹاپا بھی دور رہتا ہے۔ تاہم یہ چائے کی نسبت ذرا تلخ ہوتی ہے لیکن بندے کو سکون دیتی ہے۔ چھوڑو یار، اس کو کیا پتا کافی کیا ہوتی ہے، تم مجھے پکڑاؤ یہ کپ، بھائی جان نے کہا تو میں اٹھ کر باہر آتے ہوئے بولی۔ رات سے میں سوچ رہی تھی نہ جانے کافی کیا ہوتی ہے اور اب پتہ چلا۔ ہم اس کو کافی… جی اس کو کافی کہتے ہیں، لیکن یہ پڑھے لکھے لوگوں کا مشروب ہے، آپ جیسوں کا نہیں۔ ایاز نے کہا تو میں جل اٹھی اور بڑبڑاتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی آئی، مگر آتے آتے میں نے سنا ایاز کہہ رہا تھا، اگر تم کافی پینا شروع کر دو تو چند دنوں میں اسمارٹ ہو جاؤ گی۔ غصہ تو مجھے بہت آیا، مگر میں برداشت کرتے ہوئے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ آج کل مجھے وقت گزرنے کا کچھ پتہ نہیں چلتا تھا، سارا دن شادی کی شاپنگ اور باتیں ہوتی، کیونکہ تاریخ طے ہو چکی تھی اور ایاز بھی واپس اپنے گاؤں جا چکا تھا۔ وہ مجھ سے ناراض ہی چلا گیا تھا، میری سمجھ میں اس کی ناراضگی نہ آئی تھی اور نہ ہی وہ کچھ خاص بتا کر گیا تھا۔ البتہ جاتے ہوئے اس نے مجھے بطور خاص کہا تھا، سنو، مجھے موٹی بھاری لڑکیاں ذرا بھی پسند نہیں،
اور نہ ہی ان پڑھ قسم کی لڑکی۔ دیکھو، اپنی عادتیں ٹھیک کر لو، ورنہ ایسا نہ ہو مجھے تمہارے بارے میں دوبارہ سوچنا پڑے۔ اس عمر میں وزن 65 کلو، دیکھو جب میں پرویز کی شادی پر آؤں تو تمہارا وزن 50 کلو ہونا چاہیے، بلکہ یہ بھی زیادہ ہے، 10 کلو ہونا چاہیے۔ میں نے دانت پیس کر کہا۔ وہ تھا کہ کہتا جا رہا تھا، بجائے اس کے کہ پیار محبت کی باتیں کرتا، وہ مجھے نصیحت کر رہا تھا۔ نہیں بھائی، 10 کلو تو بہت کم ہے، 45 کلو کر لینا۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ میں چپ ہی رہی تو اس نے کہا، سوچ رہی ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سن رہی ہوں۔ میں نے زہر خون سے کہا کہ یہ زہر لگ رہا تھا وہ مجھے اس وقت۔ اور سنو، اب جو ٹیسٹ ہونے والے ہیں ان میں خوب محنت کرنا، ورنہ کیا؟ میں نے کاٹ کھانے والے لہجے میں پوچھا۔ وہی جو پہلے کہا تھا، مجھے تمہارے بارے میں دوبارہ غور کرنا ہوگا۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی میں نے رونا شروع کر دیا کہ بات بے بات رونا بھی میری عادت تھی، اور یہ تو میرا آزمودہ نسخہ تھا۔ میرے رونے کی دیر ہوتی، ابا، اماں، یہاں تک کہ بھائی جان میری بات فوراً مان لیتے تھے، مگر اس ظالم پر کچھ اثر نہ ہو رہا تھا۔ وہ بجائے مجھے چپ کروانے کے مسکرا رہا تھا، جیسے میرے اس نقلی رونے کو سمجھتا ہو۔ اچانک فیروز بھائی اندر آئے، ایک نظر مجھ پر ڈالی، پھر ایاز سے پوچھا، اب آج کیا ہوا؟ اب تک تو کچھ نہیں ہوا، لیکن ان محترمہ کا وزن اسی رفتار سے بڑھتا رہا اور اپنی عادتیں بھی اسے نہ بدلی تو پھر ضرور کچھ ہوگا، کہ حد ہوتی ہے ہر بات کی۔ کیا ہوگا پھر؟ فیروز بھائی نے تلخی سے پوچھا۔ یار تم سمجھتے کیوں نہیں؟ مجھے ان پڑھ قسم کی لڑکیاں ذرا اچھی نہیں لگتی۔ یہ بتاؤ، نوکری کروانے کا ارادہ رکھتے ہو بیوی کو؟ بھائی کے لہجے کی تلخی کم نہ ہوئی تھی۔ اس میں حرج بھی نہیں، ایاز نے ڈٹائی سے کہا۔ کیا چاہتے ہو؟ فیروز نے شاید پہلی بار دل کی سنجیدگی سے پوچھا۔ نمبر 1 پڑھائی، نمبر 2 موٹاپے سے نجات، اور میرا خیال ہے اگر تم چند روز مزید یہاں رک جاتے تو موٹاپے کا نشان تک نہ رہتا۔ فیروز بھائی کی بات سن کر میرا دل خوش ہو گیا۔ طنز کر رہے ہو مجھ پر؟ ویٹ پوچھو محترمہ کا، 65 کلو۔ ویٹ کا تمہیں کیسے پتا چلا؟ فیروز بھائی نے حیرانی سے پوچھا۔ پیسے خرچ کر کے۔ میں سمجھا نہیں۔ فیروز نے بغور ایاز کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یار ویٹنگ مشین لا کر دی ہے، ایاز نے جھلا کر کہا۔ اچھا زیادہ بک بک نہ کرو، اب باہر چلو، فراز بھائی اور پرویز گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہے ہیں، وہ تمہیں چھوڑنے لاہور اسٹیشن تک جائیں گے۔ مگر ایاز اس کی طرف متوجہ ہی کب تھا، وہ تو مجھ سے کہہ رہا تھا، سنو دودھ پینا بند کر دو، کافی اگر اچھی نہیں لگتی تو چائے پینا شروع کر دو، اس طرح بھوک بھی کم لگے گی اور نیند بھی کم آئے گی۔ جب یہ دونوں چیزیں چھوٹ جائیں گی تو تمہارا دل خود بہت پڑھائی میں لگے گا۔ لیکن مجھے چائے بالکل اچھی نہیں لگتی، میں پھر اماں بھی پینے سے منع کرتی ہیں۔ میں نے منہ بنا کر کہا تو ایاز نے گھور کر مجھے دیکھا اور میں نے لاپرواہی سے کہا، اور پھر 1-2 بار میں نے چائے پی کر بھی دیکھی ہے، چائے پینے کے بعد مجھے زیادہ نیند۔ کیا؟ چائے پینے کے بعد بھی تمہیں نیند آتی ہے؟ ایاز میری بات کاٹ کر بولا، پھر فیروز سے کہا، سنا تم نے؟ اس کی ہر بات نرالی ہے، خدا کی شان، چائے پی کر بھی نیند آتی ہے؟ ارے نیند تو اس 1.25 من اناج کی وجہ سے آتی ہے جو تم چائے پینے سے پہلے ٹھونستی ہو۔ ایاز، یہ کیا لڑکیوں جیسی باتیں کر رہے ہو؟ چلو آپ، فیروز بھائی نے سخت لہجے میں کہا۔ چلو۔ ایاز نے بیگ کاندھے پر ڈال لیا اور آخری نظر مجھ پر ڈالتے ہوئے بولا، میں نے جو کچھ کہا ہے اس کو یاد رکھنا اور اس پر عمل بھی کرنا، کہہ کر باہر نکل گیا۔ اماں پہلے سے دروازے کے سامنے کھڑی گاڑی میں بیٹھے فراز اور پرویز بھائی سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ اماں کو سلام کر کے گاڑی میں بیٹھ گیا، جبکہ میری محبت اس کی نفرت بھری باتیں سننے کے باوجود بڑھی تھی، کم نہیں ہوئی تھی۔ وہ جتنے دن بھی رہا تھا، ایک دن بھی اس نے میرے ساتھ سیدھے منہ بات نہیں کی تھی، جبکہ جب وہ آیا تھا تو مجھ سے بڑی محبت کے ساتھ ملا تھا۔ وہ تو چلا گیا تھا، مگر میں نے اس کی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کی۔ لیکن اب تو بھائی جان کی شادی تھی، جس کی وجہ سے اسکول سے لمبی چھٹیاں لے لی تھی۔ بے شک میں چھوٹی تھی، مگر تھی تو گھر کی بڑی بیٹی اور اکلوتی بھی، اس لیے اماں ہر جگہ مجھے ساتھ ساتھ رکھتی تھی، ہر بات مجھ سے پوچھ کر کرتی تھی۔ روز شادی کی شاپنگ کے لیے کبھی قصور اور زیادہ تر لاہور کے چکر لگتے۔ چچی بھی ہمارے ساتھ جاتی تھیں، بلکہ ہم چچی کے ساتھ جاتے تھے، کیونکہ ہماری گاڑی نہیں تھی، جبکہ چچا کے پاس ایک گاڑی تھی۔ شاپنگ کروانے کے لیے کبھی پرویز بھائی ہمیں لے جاتے، کبھی فیروز بھائی۔ ایسے میں انارکلی جاتے ہی شاپنگ بعد میں کرتی
پہلے بانو بازار سے فروٹ چاٹ کھاتی، پھر کچھ خریداری ہوتی، پھر پرویز بھائی تو صرف چاٹ ہی کھلاتے تھے، جبکہ اگر فیروز بھائی ساتھ ہوتے تو پھر میں گھر سے ناشتہ کیے بغیر ہی آتی۔ وہ بانو بازار سے فروٹ چاٹ کھلاتے، مال روڈ کے بہترین قیمہ بھرے سموسے اور اچرا موڑ کی بہترین تلی ہوئی مچھلی، اور بھاٹی گیٹ سے پان، غرض وہ لاہور کی ہر مشہور چیز مجھے کھلانا اپنا فرض سمجھتے تھے، اور میں ایاز کی نصیحت بالکل بھلا چکی تھی۔ جاتے ہوئے وہ ویٹ مشین میرے کمرے کے ایک کونے میں رکھ گیا تھا اور کہا تھا، اس کو یہاں سے ہٹانا، اٹھانا مت، روز ویٹ کیا کرنا تاکہ پتہ چلتا رہے۔ مگر مجھے اس کی یہ باتیں کا یاد کہاں تھی؟ وہ دھمکی دینے کے بجائے اگر پیار سے سمجھاتا تو شاید مجھ پر کچھ اثر ہو ہی جاتا، مگر اب نہ تو آج کل پڑھائی ہو رہی تھی اور نہ ہی وزن کم ہو رہا تھا۔ میں جب بھی اپنے کمرے میں جاتی، چاہے دن میں 10 مرتبہ، ہر بار مشین پر کھڑی ہوتی اور یہ دیکھ کر جان چل جاتی کہ وزن کم ہونے کے بجائے اور بھی بڑھ رہا تھا، اور یہ سب بار بار لاہور کے چکر لگانے کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ اور تنگ آ کر میں نے سوچا، اب اگر کوشش کرنے کے باوجود کم نہیں ہوتا تو میں کیا کروں؟ باقی رہی ایاز کی دوبارہ سوچنے کی بات، تو اماں 5 بھائیوں کی لاڈلی بہن ہے۔ ایاز باپ کے سامنے انکار کرنے کی دوبارہ جرت کر ہی نہیں سکتا، اور کر بھی لے تو ماموں اس کی بات ہرگز نہیں مانیں گے۔ یہ سوچ کر میں مطمئن تھی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ صرف میرا ہی رہے گا۔ شادی کی تاریخ 2 ماہ بعد کی رکھی گئی تھی۔ گاؤں میں اتنی ہی لمبی لمبی رکھی جاتی تھی، مگر یہ 2 ماہ یوں گزرے کہ پتہ ہی نہ چلا، اور جب ایک دن اماں نے ابا سے کہا، شادی میں صرف 15 دن باقی ہیں، سوچتی ہوں اب بھائیوں کو بھی جا کر ایک بار خود کے آؤں، باقی رکے تو نائی جا کر دے آئے گا، آپ کیا کہتے ہیں؟ کہنا کیا ہے، جب دل چاہے چلی جانا۔ ابا نے حقہ پیتے ہوئے کہا، اماں میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ میں نے جلدی سے کہا، ایاز مجھ سے ناراض تھا مگر میرے دل میں اب اس کی محبت تھی۔ ارے تو چلی گئی تو گھر میں کون رہے گا؟ بھرا پورا شادی والا گھر ہے، اگر خدا نہ خواستہ کوئی چور۔ کچھ نہیں ہوتا اماں، چچی کو ایک دن ادھر چھوڑ جاتے ہیں۔ میں نے مشورہ دیا، نہ عائشہ، ان کے اپنے گھر بھی تو شادی ہے، وہاں 3 بھابیاں بھی تو ہیں۔ میں نے تنک کر کہا، ارے سمجھا کر، میں صرف ایک دن کے لیے تو جا رہی ہوں، تو کہاں خجل خوار ہوتی پھرے گی میرے ساتھ؟ اماں نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی۔ اماں کچھ بھی ہو میں تو ضرور جاؤں گی، میں نے منہ بسورتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے چلی جانا، ابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، پھر اماں سے بولے، لے جانا، کبھی گئی بھی تو نہیں میری دھی وہاں۔ اماں بادل نخواستہ مان گئی اور بہت صبح ہی صبح فیروز بھائی لاہور لاری اڈے چھوڑ گئے۔ اگرچہ وہ تو کہتے تھے وہ گاؤں تک سار جائیں گے، مگر اماں نے انکار کر دیا کہ یہاں پہلے ہی بہت کام ہے۔ فیروز اماں کی بات مان گئے، ہمیں 2 ٹکٹ دلا کر لاری میں بٹھایا اور خود واپس چلے گئے۔